بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج فجر کی سنت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سنت تمام سنت مؤکدہ سے زیادہ مؤکد ہے۔ مؤکد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پڑھنے پر زور دلایا گیا ہو اور یہ اصرار کیا گیا ہو کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اسے ہرگز نہ چھوڑنا ورنہ گنہگار بنیں گے۔ چنانچہ آثار سنن میں ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تدعوا رکعتي الفجر وان طردتكم الخيل۔ فجر کی 2 رکعت سنت ہرگز مت چھوڑنا اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالے۔ اس کی اہمیت کو مسلم شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی شأن رکعتین عند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جمیعا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت کی شان میں فرمایا کہ یہ دونوں رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیاری، پسندیدہ اور محبوب ہے۔ جو چیز جتنی پیاری ہوتی ہے نا اتنی ہی اونچی ہوتی ہے، اتنی ہی اعلیٰ ہوتی ہے، اتنی ہی بالا ہوتی ہے۔ پھر رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبوب سنت کی عظمت کو اور ثواب کو اس شاندار سے بیان فرمایا کہ ہر ایمان والے کے دل میں شوق جاگ اٹھے گا۔ فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے پر جو ثواب ملنے والا ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ کام آنے والا ہے، کیونکہ آخرت کا ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ سب ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، تو باقی کے مقابلے میں فانی کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ پتہ چلا کہ فجر کی 2 رکعت سنت اپنے اندر بڑی خیر رکھتی ہے، بڑی خوبی رکھتی ہے، بڑی قدر و منزلت اپنے اندر رکھتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس محبوب سنت کو ہمیشہ پڑھنے والے بنیں گے۔ جب ہم اس کے پڑھنے والے بنیں گے تو اس کے مسائل بھی چند سن لیجئے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ پہلا مسئلہ ہے کہ ایک شخص کی سنت اور فرض دونوں یا صرف سنت رہ گئی ہو، کسی وجہ سے پڑھ نہ سکا ہو، تو اب یہ شخص سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت میں زوال تک اگر دونوں چھوٹا ہے یعنی فرض اور سنت دونوں کی قضا کرے گا، اگر صرف سنت چھوٹا ہے تو صرف سنت کی قضا کرے گا۔ یہ حکم اسی دن کے زوال تک کے لیے ہے۔ اگر سورج کا زوال ہو جائے تو اب صرف فرض کی قضا کرے گا، سنت کی قضا نہیں کرے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے، ایک شخص مسجد میں آیا اور سنت پڑھے بغیر جماعت میں شریک ہو گیا۔
जमात ख़त्म हो गई और अभी फजर का वक्त 10 मिनट बाकी है, तो ये शख्स अपनी रही हुई सुन्नत फर्ज के बाद जो बाकी टाइम है इसमें नहीं पड़ेगा, बल्कि सूरज निकलने के बाद इशराक के वक्त में पड़ेगा, क्योंकि फजर की फर्ज के बाद सुन्नत और नवाफिल का पढ़ना जायज नहीं है। तीसरा मसला, एक शख्स फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आया और देखा कि जमात शुरू हो गई है, तो ये शख्स सुन्नत सफ से हटकर किसी दीवार या सुतून के पीछे या बरामदे में या सहन में पढ़ लेगा। सफ के बीच में घुसकर या सफ के किनारे में खड़े होकर पढ़ना मना है, यहां तक कि मकरूह तहरीमी लिखा है। उसके लिए अच्छा तो यही है कि वो फजर की 2 रकात सुन्नत अपने घर ही में पढ़ करके आए। शरह रियाज़ुस सालिहीन में शेख मोहम्मद बिन सालेह इसके 3 फायदे बयान करते हैं कि जो शख्स फजर की सुन्नत घर में पढ़कर फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है और जमात के साथ नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको 3 इनाम अता फरमाते हैं। पहला इनाम उसके घर के छोटे मोटे झगड़े खत्म फरमा देती। दूसरा इनाम उसके रिस्क में बरकत होती है। तीसरा इनाम उसका ईमान पर खात्मा होता है। तो इंशाअल्लाह हम इन तमाम फवाइद को लेने वाले बनेंगे। आखिर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की हालत में, घर की हालत में, हर हाल में फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा की बड़ी पाबंदी फरमाई, बड़ा एहतमाम फरमाया। तो हम भी सवेरे जागकर सुबह बेदार होकर इस सुन्नत को और फर्जों को अदा करने वाले बनेंगे, ताकि दोनों जहान की कामयाबी हमारे हाथ लगे। अल्लाह हम सबको कहने व सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।